25واں پارہ سورۃ الشورى آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لبشر، اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے، ان یکلمہ اللہ، یہ کہ اللہ کریم اس سے کلام کرے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا بھیجے پیغام پہنچانے والے کو، فیوحی باذنہ، پس وہ وحی بھیجے اپنے حکم سے، ما یشاء، جو وہ چاہے، انہ علی حکیم، بے شک وہ اللہ کریم بلند ہے، بڑی حکمت والے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، بعض مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ کافر کہنے لگے اگر یہی بات ہے تو اس پر وحی آتی ہے تو ہم پر وحی کیوں نہیں آتی؟ ہم بھی تو انسان ہیں، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے؟ اور کہنے لگے کہ اگر ہم سے اللہ کلام کرے ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنے نبی سے بھی اللہ کلام کرتا ہے، اور ہم اس کو نبی مانیں گے اگر اللہ ہم سے کلام کرے، معاذ اللہ۔ اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا کہ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس بندے سے کلام کرے، انسانی جسم کی ساخت اور اعضاء میں اللہ کے کلام کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ بشر کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ 3 صورتوں میں گفتگو فرماتے ہیں، براہ راست اللہ انسان سے کلام نہیں کرتے۔ 3 صورتیں فرمائی، الا وحیا، او من وراء حجاب، او یرسل رسولا۔ پہلی صورت بیان کی الا وحیا، وحی کے ذریعے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ نظر نہیں آتا، مثل صلصلۃ الجرس، حدیث پاک میں فرمایا کہ گھنٹی کی سی آواز ہوتی ہے۔ وحی کی ایک صورت صلصلۃ الجرس، گھنٹی جیسی آواز آتی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے۔ پھر فرشتے کا رابطہ دل سے قائم ہو جاتا، اور وہ دل میں کوئی بات القاء کر دیتا تھا، تو وحی کی ایک صورت یہ ہے۔ اور اللہ یوں بندے سے کلام کرتے ہیں، دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور دوسری صورت بیان کی، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، جیسے کہ معراج والی رات کے متعلق صحابہ کرام کا ایک گروہ یہ کہتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ، ان کے ساتھ دوسرے اور صحابہ ہیں جن کا معراج کے حوالے سے موقف یہ ہے کہ معراج میں اللہ نے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو گفتگو فرمائی، کلام کیا، وہ پردے کے پیچھے سے کیا، براہ راست اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں گفتگو نہیں ہوئی، آنکھوں سے دیدار نہیں کیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عائشہ صدیقہ کا مذہب یہ ہے اس حوالے سے۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتداءً تو معراج پردے کے پیچھے سے اللہ سے ہم کلام ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیچ میں پردہ تھا، لیکن آخر میں اللہ کریم نے پردہ اٹھا دیا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا دیدار ہوا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اس حوالے سے یہ دونوں موقف ہیں کہ براہ راست اللہ کا دیدار ہوا کہ نہیں ہوا۔ بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ دیدار ہوا، اور بعض اس بات کے موقف رکھتے ہیں کہ براہ راست نہیں ہوا بلکہ آقا کی ملاقات اللہ سے پردے کے پیچھے سے ہوئی۔ تو بہرحال جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہم کلام ہوئے اور یہ بھی پس پردہ تھے، ظاہراً نہیں تھے، کہ جیسے کہ درخت سے روشنی آ رہی تھی، وہاں اس روشنی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو دنیا میں کوئی آنکھ ایسی نہیں کہ جو دنیا کے اندر اللہ کا دیدار کر سکے، آنکھ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں قیامت کے دن سارے مومن لوگ اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی اول وہلے کے اندر اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں۔ تو قیامت والے دن سارے مسلمان، سارے مومن جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، رب وہ صلاحیتیں انسان کو عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نے حدیث پاک میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا قیامت والے دن ہم اپنے اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تم اپنے اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے تم سورج اور چاند کو دیکھتے ہو۔ اور یاد رکھیں کہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا، سب سے بڑی نعمت، اس نعمت کے ساتھ اور کوئی نعمت نہیں لگتی۔ اور مومن اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے اللہ کو دیکھیں گے۔ بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو روزانہ ہی اللہ کا دیدار ہوگا، بعض ایسے جن کو اعمال کے حساب سے ہفتے بعد ہوا کرے گا، بعض ایسے جن کے اعمال نیک تھوڑے ہوں گے مہینے بعد، یعنی دنیا کے حساب سے وہاں تو یہ دن رات ایسے نہیں ہوں گے، دنیا کے حساب سے بعض کو اتنی دیر بعد اللہ کا دیدار ہوا کرے گا، بعض کو مہینے کی مقدار کے حساب سے اللہ کا دیدار ہوا کرے گا۔ اور جب بھی وہ لوگ اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کریم کا دیدار کریں گے جنت والے، ان کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیدار کے بعد، اللہ کا دیدار جب جنتی کرے گا تو دیدار کے بعد جب لوگ گھر واپس آئیں گے، یعنی اپنی جنت میں آئیں گے، اور گھر والے کہیں گے، جو اس کے حوریں ہوں گی، جو بھی ان کے ساتھ ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ آج تو تم پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے ہو۔ اور وہ آدمی کہے گا آج ہم نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ جوں جوں وہ دیدار کرتے رہیں گے ان کے حسن میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ دوسری صورت، اللہ کسی سے کلام کرتے من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز او یرسل رسولا، اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور فرشتہ کبھی اپنی اصلی شکل میں آتا ہے
اور فرشتہ کبھی انسانی شکل میں آ کر جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے نبیوں کو پہنچاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 دفعہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ ایک تو غار ثور میں آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ جبرائیل کے 600 پر تھے۔ اصلی حالت میں غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہو رہی تھی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور آقا علیہ السلام پر رعب قائم ہو گیا، جس کی وجہ سے بخار بھی آقا علیہ السلام کو ہوا۔ گھر میں آئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے تسلی دی اور آقا علیہ السلام کو بخار ہو گیا۔ فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر پہنا دو، تو چادر مجھے اڑا دو۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام نے ایک جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، آقا نے فرمایا 600 پر تھے۔ اور دوسری دفعہ معراج والی رات سدرۃ المنتہا پہ، جہاں پہ کوئی بھی آگے نہیں جا سکتا، فرشتے کی بھی آخری حضرت جبرائیل جہاں سے آقا علیہ السلام کو چھوڑ کے واپس ہوئے، آقا علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، وہاں آقا علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو سدرۃ المنتہا پر اصلی حالت میں دیکھا۔ اور اس کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کس کی صورت میں آتے تھے؟ زیادہ تر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وہی انسانی شکل میں لے کر آتے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کی شکل میں آتے تھے، اور کبھی کبھی کسی دیہاتی کی شکل میں بھی آ جاتے تھے، جیسے کہ حدیث جبرائیل لمبی حدیث ہے، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور صحابہ نے سمجھا کوئی دیہات سے آیا ہوا بندہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس آ کر گھٹنے سے گھٹنے ملا کے یوں بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام کے گھٹنے جیسے تحیات کی حالت میں ہو، وہ بھی اپنے گھٹنے لا کر، تو وہ دیہاتی کی جو ہے وہ شکل میں آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہ تیسری صورت ہے کہ اللہ جب کسی سے کلام کرتے ہیں، او یرسل رسولا، پیغام پہنچاتے ہیں اور فرشتے کے ذریعے اللہ اس کو بھیجتے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ تو یہ 3 کیفیتیں ہیں۔ فرمایا کہ رب بندے سے، کسی بشر سے، نبی سے کلام کرنا چاہے تو ان 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ اللہ کریم اس سے کلام کرے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا وہ بھیجے پیغام پہنچانے والے کو، فیوحی بإذنہ، پس وہ وہی بھیجے اپنے حکم سے، ما یشاء، جو وہ چاہے، انہو، بے شک وہ اللہ کریم، علی حکیم، بلند ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اور اسی طرح ہم وحی کرتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، روحاً، روح کی، من امرنا، اپنے حکم سے، ما کنت تدری ما الکتاب، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور نہ ہی آپ جانتے تھے ایمان کو۔ فرمایا ہم نے نبی آپ کی طرف وحی کی، روح کی۔ روح کیا ہے؟ یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ روح سے مراد قرآن ہے، باقی بھی اس کے اندر تفسیریں کی گئی، راجح جو تفسیر کی گئی روح کی وہ قرآن سے کی گئی۔ جس طرح روح انسانی جسم میں داخل ہو کر انسان کو زندگی بخشتا ہے، اسی طرح قرآن جہالت کی وجہ سے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، اس لیے قرآن کو روح کہا گیا۔ فرمایا میرا نبی اس سے پہلے، وحی کے آنے سے پہلے، نہ تو آپ کتاب کو جانتے تھے، نہ ایمان کی تفصیل کو جانتے تھے۔ نزول سے پہلے اجمالی ایمان تو پیغمبر کا پیدائشی ہوتا ہے،
ایمان نبی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس سے مراد کہ آپ ایمان نہیں جانتے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کی تفصیل نہیں جانتے تھے۔ اجمالی ایمان تو پیغمبروں کا پیدائشی ہوتا ہے، مگر تفصیلات وحی کے ذریعے بعد میں بتا دی جاتی ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ایمان سے مراد نماز ہے، جیسے کہ آقا علیہ السلام جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے، 16 یا 17 مہینے آقا علیہ السلام نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد قبلہ پھر تبدیل ہو گیا، خانہ کعبہ ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جو ہم نے 16-17 مہینے نمازیں پڑھی ان کا کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، ایمان سے مراد یہاں نماز ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں کیا، تو یہاں پر بھی ایمان سے مراد نماز بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف روح کی، من امرنا، اپنے حکم سے، ما كنت تدری، آپ نہیں جانتے تھے، مل کتاب، کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور نہ ہی ایمان کو، ولکن جعلناہ نورا، اور لیکن ہم نے اس قرآن کو بنایا نور، نہدی بہ من نشاء، ہم ہدایت دیتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جسے چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ آپ رہنمائی کرتے ہیں، اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ صراط اللہ، اللہ کا راستہ، الذی، وہ اللہ کی ذات، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات، اسی ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کا مالک وہ اللہ، سب کا خالق وہ اللہ۔ صراط اللہ الذی، اللہ کریم کا راستہ وہی صراط مستقیم والا راستہ ہے۔ اور آگے اللہ کی شان کو بیان کی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ اتنا عظیم ہے، بادشاہی زمین و آسمان کی صرف اللہ کی۔ الا الی اللہ، خبردار خوب غور سے سن لو، اللہ ہی کی طرف تسخیر الامور، سارے کاموں کا لوٹنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل